مقبول جان صاحب یہ بتائیے گا کہ سعودی عرب اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہے پاکستان اور ہندوستان کے مابین تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے. لائن آف کنٹرول پہ بھی جو فائر بندی ہوئی اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یو اے ای اور سعودی عرب کا بڑا اہم کردار ہے, اور خاص طور پہ اگر آپ موجودہ دورے کو دیکھا جائے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب سعودی عرب کا کر رہے ہیں, اس حوالے سے بھی کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے دونوں ملکوں کے مابین ٹینشن کو کم کرنے کے لیے. خاص طور پہ سعودی عرب کے اس وقت مفادات جڑے ہیں ہندوستان کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی. دیکھیں یہ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ کس طرف یہ دورہ لے کے جاتا ہے آپ کو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت صف بندی شروع ہو رہی ہے اس پورے علاقے کے اندر, اس صف بندی میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ امریکن اور مختلف قسم کی دوسری قوتیں چاہتی ہیں کہ بھارت کو ایک پیسفل قسم کی صورتحال دی جائے تاکہ وہ چائنا کو کنٹین کر سکے. اس پیسفل صورتحال کے لیے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا بہت ضروری تھا. دوسری بات یہ تھی کہ کشمیر کا جو حل خورشید قصوری صاحب نے بہت پہلے طے کر لیا, اپنی کتاب میں لکھ دیا تھا, طے کیا ہوا تھا, وہ یہی تھا کہ ایک بہت بڑا 10 سال کا ایک مینڈیٹ والا کشمیر بن جائے جس کے اندر آزاد کشمیر بھی, گلگت بلتستان بھی اور کشمیر اور جموں بھی شامل ہو, جس میں ایک یونائیٹڈ نیشن کی 10 سال کی گورنمنٹ ہو, اس کے بعد آہستہ آہستہ آ کر شروع کیا جائے, یا پھر اور تقسیم کی صورتحال جو ہے وہ بھی تھا. اس میں ساری چیزوں میں سب سے اہم بات ہوگی کہ پاکستان کو چین سے دور کرنا اور سی پیک سے دور کرنا ہے, کیونکہ اور کوئی راستہ اتنی بڑی بڑی موومنٹس کا نہیں نکل رہا. دوسری طرف یہ ہے کہ خود سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کی نامہربانیوں کا شکار ہے. اس وقت امریکہ جو ہے وہ اس وقت ایران کے ساتھ بڑے طویل عرصے سے پنگیں بڑھا رہا ہے, اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ ایران نے ان کی وار اینڈ ٹیرر کے اندر خاموشی سے اتنی بڑی مدد کی ہے کہ عراق کے اندر وہ کبھی قدم نہیں جما سکتا تھا, افغانستان کے اندر نہیں آ سکتا تھا اگر ایران کی ان کے پس پردہ مدد شامل نہ ہوتی. اسی لیے حوثیوں کے ساتھ امریکہ نے تعلقات بالکل بدلے ہیں, ایران کے ساتھ بدلے ہیں. سعودی تھریٹنس فیل کر رہے ہیں. یہ 2-3 دن 4-5 دن کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا ہم انڈیا کے ساتھ ہمیں چلتے ہیں اور لے کے چلیں گے اور ہمارے معاملات حل ہوں گے, یا پھر سعودی عرب جو ہے وہ اس پرو چائنا, یہ وزٹ پرو چائنا تھا, کیونکہ ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پرو چائنا وزٹ تھا یا پرو امریکہ وزٹ تھا. ٹھیک ہے ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ, نئی صف بندی میں مسئلہ کشمیر میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ ہندوستان اور پاکستان کے مابین جو تعلقات ہیں اور جو ڈائلاگ ہے یہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ سعودی عرب کی طرف سے بھی کچھ ایسے اشارے ضرور ملے ہیں کہ سعودی عرب بھی چاہتا ہے کہ دونوں ملکوں کے مابین ٹینشن کم ہو. دیکھیے 2-3 چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ضرور پیش رفت ہو سکتی ہے, لیکن ظاہر ہے یہ معاملہ آپ کو آگے لے کے جانا ہوگا. آپ اپنی مفادات جو ہیں یا اپنے تحفظات کسی اور کے کندھے پہ رکھ کے نہیں جیت سکتے. دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ ہندوستان جو ہے آپ کے لیے ایک نئی سوچ رکھتا ہے, یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے. ہندوستان نے قانونی طور کے اوپر اپنا قانون جو ہے غیر قانونی طور کے اوپر استعمال کر کے کشمیر کو اپنے اندر ضبط کر لیا, اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کا جو حق شناخت ہے وہ ان سے مستقل بنیادوں پر لے لیا. اب ایسی صورتحال میں معاملہ آپ کے لیے جو ہے بہت گمبھیر ہے. ایک تو آپ نے کشمیریوں کی حق شناخت کو تحفظ دینا ہے, دوسرا یہ ہے کہ آپ اس بات کے اوپر دنیا کو اس بات کو واضح کرنا ہے کہ آپ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جہاں آپ زمین کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, آپ لوگوں کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, آپ تقسیم ہند کے اصول کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, آپ ان لوگوں کی حق زندگی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. تو یہ آپ کے لیے ایک چھوٹا فیصلہ نہیں ہے. رہی بات یہ کہ کیا اس میں سعودی عربیہ یا باقی ممالک آپ کا ساتھ دیں گے, وہ آپ کا ساتھ اس وقت دیں گے اگر آپ کی ان کے ساتھ اقتصادی معاملات بہتر ہوتے ہیں, آپ کے ان کے ساتھ معروضی حقائق جو ہے کسی بنیاد کے اوپر آگے جاتے ہیں, تو پھر یقینی طور کے اوپر لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے. لیکن اگر آپ یہ کام نہیں کرتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مفروضوں کی بنیاد کے اوپر آپ کو کشمیر مل جائے گا, تو مفروضوں کی بنیاد پہ تو کشمیر آپ کو نہیں ملے گا. شاہ لطیف صاحب, میں آپ سے یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. سعودی عرب کا جو کردار کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, کہا جا رہا ہے سعودی عرب بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے پاکستان اور انڈیا کے مابین تعلقات بہتر کرنے کے لیے. پھر امریکی جو ہے انتظامیہ کی تبدیلی, جو بائیڈن کا وہاں پہ آنا, جو بائیڈن کے پاکستان اور انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں, اس حوالے سے بھی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے؟ کم از کم تعلقات نارمل ہو سکتے ہیں, حالات بہتر ہو سکتے ہیں, پھر کشمیر کی طرف بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر ہمیں آئندہ آنے والے وقت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت سعودی عرب کی جو پوزیشن ہے, خاص کر امریکہ کی اور سعودی عربیہ کے جو حالات ہیں وہ نہیں ہیں جو ٹرمپ کے زمانے میں تھے. جو بائیڈن کے وقت میں آپ نے دیکھا کہ یمن کے معاملے میں خاص کر انہوں نے سعودی عرب کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا,
दूसरी बात यह है कि इस वक्त चीन जो है वो बड़ा बढ़ चढ़ कर सामने आ रहा है। एक तो इस्लामी ग्रुप पहले ही कायम हो चुका है, जिसमें ईरान है, जिसमें मलेशिया है और जिसमें आप ये देखें टर्की है। अब देखना यह है कि ये तीन ममालिक मिलके जो मिडल ईस्ट है उसमें अपना किरदार क्या अदा करते हैं, और फिर जो इस वक्त चीन है वो बड़ा बढ़ चढ़कर ईरान में आ गया है। उसने $4 बिलियन से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की है, और जो ईरान है वो इस वक्त चीन को तेल जो है वो आधी कीमत पर देने को तैयार है। ठीक है। तो अब सऊदी अरेबिया से जो तेल का मामला है उस पर भी नजर में रखनी होगी कि सऊदी अरेबिया को वो सूट करता है या नहीं करता। क्या वो वाकई चीन का साथ देने के लिए एक बहुत बड़ी चेंज उसमें आने वाली है? फिर तो अमेरिका से हटना और चीन अगर लीड करता है इस पूरे फ्रंट को जिसका मैंने जिक्र किया मिडिल ईस्ट में, तो फिर तो बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। मैं ये सोचता हूँ कि उन हालात में चीन को भी ये चीज सूट करती है। चीन और रूस चूंकि वैसे ही आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, हो गए हैं, तो उन्हें ये सूट करता है। अमेरिका का जो रिकॉर्ड है वो और है, वो तो इस्तेमाल करता है अपनी मकसद के लिए और उसके बाद छोड़ छाड़ कर कहीं और गायब हो जाता है, जबकि चीन ऐसा नहीं करता। आपने देखा कि सीपैक को देखिए, इसी तरह की वन बेल्ट वन रोड के मंसूबे कम से कम 7 और हैं, जहां चीन जिसको साथ लेकर चलता है उसके साथ रहता है। पाकिस्तान को चीन के हालात देख लीजिए, हमारी आपस में जो रिलेशन है उसको देख लीजिए, तो चीन आपका साथ नहीं छोड़ता। मैं ये समझता हूँ कि अगर चीन इस खित्ते में लीड करता है तो फिर हालात और कश्मीर वाला जो मामला है उसमें मैं बहुत सारी तब्दीलियां देख रहा हूँ। ठीक है। और ये मकबूल जहान साहब जरा शार्ट कमेंट कर दीजिएगा, हम किसी नए ब्लॉक में जा रहे हैं अमेरिकी ब्लॉक से निकल के या नहीं? देखिए, हमारी इस वक्त मकाम आराफ पे खड़े हैं। हमारा वो अरब का शेर सुना दूं कि अपना इमाम मुझे रोके है तू खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। हम इस वक्त इस हालत में हैं। क्यों जी डॉक्टर मारी सुल्तान साहब, आपको भी लगता है हम इसी हालत में हैं? देखिए, इस वक्त हम अभी तक ये फैसला नहीं कर पाए हैं कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। यही वजह है कि अभी तक हम अहम जो फायदे हैं इस नए चेंज से अभी तक नहीं उठा सके। पर हमें इस बात को फायदा और इस बात का हमें जो है एक लिहाज से फैसला तो करना पड़ेगा कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं, कौन हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और जिसके साथ हम जो ताल्लुकात हैं उसको किसी बातचीत के बाद उसको मुस्तहकम करना चाहते हैं। अब तो तहफ़्फ़ुज़ात और मफादात की जंग हमें खुद लड़नी होगी, जो अभी तक हम बाद में नहीं कर सकते। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।